ہے اور نہیں سار ہے، جو مثالی نہیں ایسا کردار ہے، ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے، ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے، ہم پہ کر دے کرم سیدھا رستہ دکھا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ لوگوں سے میرا سوال ہے آج کی نشست سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ اچھا، ایک اور بات ہم آپ کے ذہن میں ڈال دیں تو کہ آج میں بھی ہو سکتا ہے کہ 5:15 تک کلاس جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم کو اس سیریز کا مطلب آخری حصہ ہے، یہ کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ کہ آج ہم سم اپ کر دیں پورا، یعنی اس چیز کا کہ یہ ٹاپک جو چل رہی تھی کہ ایسی شخصیات میں کیا کیا کمی دیکھیں جس کے تئیں ہم انہیں استاد کی لسٹ میں ایٹ لیسٹ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، استاد کی لسٹ میں ہم نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھیں، اس نشست کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا سوال آپ سے کہ آپ کو جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس میں بتائیے گا انشاءاللہ، جو کچھ بھی، ٹھیک ہے، اس سے کہ صحابہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ٹھیک ہے، اس دور کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے جو ہے اسلام کو بہت بہت قوت ملی، یعنی اسلام بہت تیزی سے مضبوطی جو ہے نا بول سکتے ہیں کہ آپ کو گولڈن ایرا آف اسلام، خلافت، وہ کون ہے؟ آپ کو اگر کچھ بھی اندازہ ہو یا آپ نے جتنی بھی ابھی تعلیم لی ہے اس میں سے کچھ بھی حصہ اگر آپ کو غور فکر کریں تو انشاءاللہ بتائیے گا۔ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریپیٹنگ اگین، کہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے پھر اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے سب سے زیادہ آپ کو قوت ملی اسلام کو، اور اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ آواز میری جا رہی ہے نا؟ اسلام بہت تیزی سے پھیلا، اور وہ دور مانا جاتا ہے ان کا، مطلب ان کی خلافت کا دور مانا جاتا ہے کہ کوئی ہوں نہیں کر سکتا تھا، جیسے نا کوئی دشمن، وہ آنکھ دکھانے والی بات بھی نہیں تھی، وہ کرنا تو دور کی بات کوئی عمل اور کوئی سازش۔ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا وہ آپ کو، مطلب ہم کیا ہی بولیں کہ آپ کو اتنا زیادہ مضبوطی کا دور تھا نا۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہے نا وہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ ہم بتائیں گے۔ علی ابن ابی طالب بھی بہت زبردست شخصیت تھے، نو ڈاؤٹ، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کا جب دور چلا تو امت نے بہت بے وفائی کی، بہت بے وفائی کی، مطلب پیٹھ میں چھورا گھونپ دیا یار اہل البیت کے، یہ ہم انشاءاللہ کبھی اور بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو علی ابن ابی طالب اپنی جگہ تو بہت زبردست شخصیت تھے، نو ڈاؤٹ ان اٹ، ٹھیک ہے، وہ بالکل خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ والا مزاج ان کا، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا۔ اب آپ ہی بتائیں نا، یہاں پہ اگر ہم آپ کو بول رہے ہیں، ہم بہت اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، بہت اچھا، بہت دل لے کے، بہت محبت، بہت جذبہ، جوش سب لے کے آئے، میرے کو سننے والا ہی کوئی نہ ہو، میری ماننے والا، یعنی حق ماننے والی، جو ہم حق بات بول رہے ہیں وہ ماننے ہی والا کوئی نہ ہو، تو بتائیے کہ آپ کو کیا میرا مشن کامیاب ہوگا؟ میرا مشن کامیاب ہوگا؟ ہاں، ہم اس چیز سے بری ہو جائیں گے اللہ کے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو اپنی جو ہے نا بات پوری کیا، ہم اپنی بات
پوری کیا, ہم اپنی بات جو ہے نا پہنچایا, کامیاب ہوا نہ ہوا یہ تو آپ کے ذمہ تھا, ظاہر بات ہے کہ آپ فیصلہ کر چکے تھے کہ میرے حق میرا نہیں پہنچے گا, ٹھیک ہے, لوگ نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, لیکن مشن تو پورا نہیں ہوا نا. تو پتہ یہ چلا مشن پورا ہونے کے لیے آپ کو ایک تو اخلاص کے ساتھ اس شخص کا ہونا ضروری ہے جو مشن کو لے کے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جو مشن کو لے کے چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگلا انسان جس کو سن رہا ہے نا, جو اگلا انسان بیٹھا سن رہا ہے نا, اس کو بھی اخلاص نیت کے ساتھ آنا ہوگا, ٹھیک ہے, اخلاص نیت کے ساتھ آنا ہوگا. کوئی مطلب وہ کسی طرح کی پٹی نہیں ہوگی, وہ عصبیت کی, نفس کی ساری باتیں دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہی, وہ ساری چیزیں کیوں ریپیٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ جڑ پکڑی ہوئی ہے انسان کی زندگی میں, ٹھیک ہے, جو چینج نہیں ہونے دیتی انسان کو, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کیا نام ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو نیت کیا ہوگی, اخلاص کے ساتھ بھی آئیں گے, اور پلس کیا نیت ہوگی, عمل کی نیت ہوگی. عمل تو ضروری ہے بھائی, اخلاص نیت کے ساتھ کتنا بھی آپ آ جائیں نا, عمل ضروری ہے. اور پھر اخلاص نیت کے ساتھ جب آئیے گا تو وہ تو اخلاص نیت ہی میں یہ شامل ہے کہ بھائی عمل کرنا ہے نا, تو اخلاص نیت میں ہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, نیت درست ہونی چاہیے. تو دونوں طرف سے, ٹھیک ہے. تو علی ابن ابی طالب کو ہم کیا ہی ایکسپلین کریں, کہ ہم ان کو ایکسپلین جب ہم کرنے لگتے ہیں تو میرا کلیجہ جو منہ کو آنے والی بات ہونے لگ جاتی ہے. تو ہم کبھی بتائیں گے انشاءاللہ, وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. لیکن جو ہے نا اسلام کو قوت ملنا وہ کس سے ہوا, عمر ابن خطاب سے ہوا, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالی, سیکنڈ خلیفہ آف اسلام. کیا ہو گیا کہ ایک تو آپ کو عمر کی جو شخصیت تھی ان کے بارے میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے نا, چلیں ہم آپ کو اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں. عمر ابن ابی خطاب کے ساتھ معاملہ ایسا کیا ہو گیا تھا, امت کو چھوڑ دیں, امت کو نہیں دیکھیں, امت کی بات ہم نہیں, سیکنڈ پارٹی کی بات ہم نہیں پوچھ رہے ہیں, وہ ہم بتائیں گے آپ کو. عمر کے اندر ایسی کیا شخصیت, ایسی کیا کوالٹی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جس سے جو ہے وہ آنکھ دکھانے والی بھی ہمت نہیں تھی دشمن کو. کچھ اندازہ بتائیے گا انشاءاللہ, کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایسی کیا کوالٹی تھی جس کے تئیں جو ہے وہ نا دشمن آنکھ دکھانے سے بھی ڈرتا تھا, عمل کرنا اور سازش کرنا تو دور کی بات, 100 بار سوچتا. ایسی کیا چیز تھی آپ کو پتا ہے, آپ بتائیے, سوچ کے انشاءاللہ ضرور بتائیے گا. صحیح نہیں, یہ بھی جو ہے نا جملہ جو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن ایگزیکٹ تیر جو مارنے والی بات ہے نا, ایگزیکٹ تیر بتائیے, مطلب ایک لفظ میں بتائیے, ایک لفظ میں, ہم ایک سنگل لفظ میں پوچھنا چاہتے ہیں, یا آپ چھوٹا سا جملہ بول سکتی ہیں, 1-2 لفظ کا مرکب. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے جاتے ہیں اپنی سختی کی وجہ سے. ایگری ہیں کہ نہیں ایگری ہیں؟ اب ہم بتا دیا آپ کو تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا شاید. ایگری ہیں سب کوئی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اپنی سختی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, رائٹ. جن کو اب تک جو بھی پڑھا ہوگا اس سے یہ بات کنکلوژن یہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اب سختی کو یہ نیگیٹو پہلو سے نہیں لینا ہے, ابھی سختی کو ایکسپلین ہم کیا, سختی کو تو ایکسپلین ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے, بزدل نہیں ہونا ہے, لیٹ می ایکسپلین, ٹھیک ہے. اب یہ سختی کی وجہ سے جانے جا رہے ہیں. تو بھائی اب دیکھیں, آپ کو بات سمجھیے گا, دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی جب ہم کوشش کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے, کیسے تھے, تو ہم استاد میں, جو صحابہ میں اگر استاد کو چننے والی بات اگر آپ پوچھیں گی ہم سے, تو وہ 2 شخصیت کو ہم اٹھایا. ایک تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک علی ابن ابی طالب. میرے نزدیک یہ 2 شخصیت ایسی ہے کہ میرا بس چلے تو ہم کلیجہ نکال کے دے دیں. مطلب اتنی زیادہ ان لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب کیا تھے یار, ون آف اے کائنڈ. علی بن ابی طالب کو تو وہ ون آف اے کائنڈ تو ہے یہ, نو ڈاؤٹ. عمر کے ساتھ معاملہ یہ تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار اتنا ڈیئرنیس تھی کہ ابھی قتل کریں گے, جا رہے نا ننگی تلوار لے کے. وہ عمر اس طرح سے وہ بدلتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو دفن ہے, مطلب کیا ہی بولا جائے کہ مقدر پہ رشک آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ٹھیک ہے. تو اللہ ہمت دے اللہ. دیکھیں ابو بکر
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پہ آپ جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو اول بنے ہیں اسلام کے، وہ کون بنے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، ان کا دور چلا، پھر وہ ساری چیزیں ہو گئی، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہو گئے، اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم انتقال کر جائیں گے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو بھی بیڈ پر ہی موت آئی ہے، یعنی طبی موت جس کو بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نیچر والی بائی نیچر جو ہوتا ہے، بھائی انسان بیمار پڑتا ہے وہ ساری چیز، تو وہ ہو گیا. اب وہ جو ہے نا جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اب ہم جو ہے نہیں بچیں گے اس طرح سے، تو وہ نا صحابہ کی مجلس کو جو نا کریٹ کیا. وہ صحابہ جو یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے پہلے صف میں وہی آتے تھے، پہلے لسٹ میں وہی آتے تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے نا مشورے کے طور پہ لیا جاتا تھا، پہلے رکھا جاتا تھا ان لوگوں کو. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ جو چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا کوئی ویلو نہیں رہا ان لوگوں کا، عشرہ مبشرہ صحابہ کا. مطلب اس طرح سے بنی امیہ نے ذلیل کیا کہ پھر ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ہم بتائیں گے نا تو آپ کو یقیناً آنسو گرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، خون کا آنسو گرے ایسا لگتا ہے. اتنا زیادہ جو ہے نا حق مارا گیا ان لوگوں کا. اہل البیت کا تو کیا ہی کہنا تھا، جی پرزا اڑا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. بہرحال تو یہ کیا نام ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا بہت سارے صحابہ کو. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا عثمان بن عفان ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، بہت سارے اور بھی جو ہے نا عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ 10 صحابہ جو جن کو جنت کی بشارت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں، تو وہ آئے اور اس کے بعد بولا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ تم لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کہ کس کو بنانا ہے. تو جب ان لوگوں نے ڈیسیژن کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ 3 خلیفہ عثمان، علی اور عمر، یہ 3 جو ہے نا، یہ عمر کا نہیں قول ہے، یعنی یہ اور صحابہ، عمر کے علاوہ جو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا وہ بول رہے تھے آپس میں کہ یہ 3 لوگ جو ہے نا بہت زیادہ مطلب ہائی کلاس کے لوگ ہیں، مطلب ایمان کے تئیں بہت زیادہ ہائی کلاس کے لوگ ہیں. تو اب ان لوگوں میں ڈیسیژن ہو رہا تھا، مطلب 3 صحابی میں عثمان، عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ ان تینوں میں سے کس کو بنایا جائے، کس کو بنایا جائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا کہ اگر تمہیں بہتر لگتا ہے، اپنا تھوپا نہیں، بولا کہ اگر تمہیں بہتر لگتا ہے تو میں جو ہوں اپنی طرف سے مشورہ دے رہا ہوں کہ تم عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. عمر تھے نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ اور صحابی جو ہے نا جو عشرہ مبشرہ میں دیگر اور صحابی تھے ان سے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہا تھا. تو یہ آپس میں یہ ہو رہا ہے. تو اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی نا، ٹھیک ہے، امت بن رہی ہے نا، یہاں سے امت کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے نا. یہ جو آپس میں جو یہ مشورہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ امت کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے خلیفہ بنے گا، خلیفہ کیا ہوگا؟ امت کی تقدیر ہے یار، امت کو لے کے چل رہا ہے. وہ کہنے کا مطلب وہ اگر بگڑ جائے تو امت بگڑ جائے گی، وہ اگر سمجھ جائے تو امت سمجھ جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو امت کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے نا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے کیا کمنٹ تھا؟ ان کا یہی کمنٹ تھا جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو، کہ عمر تھوڑا سا غصور ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ ڈرتے تھے صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ کی، مطلب جرات سے وہ بہت زیادہ سترک رہنے والی بات، ٹینشن، ٹھیک ہے، کوئی مذاق نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، سیریس موڈ میں رہو. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا بولا کہ تھوڑا سا سخت ہیں عمر سخت ہے تھوڑا سا. تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سخت ہے نا، تو ان کے اوپر جب خلافت کی ذمہ داری پڑے گی نا تو یہ سختی تھوڑا سا نرمی میں بدل جائے گی، مطلب وہ ذمہ داری کا احساس زیادہ ہو جائے گا ان کو. ٹھیک ہے، پھر وہ سختی وہ نہیں رہے گی. یعنی سختی بھی کہا نا جو عمر کو صحابہ نے بولا کہ سخت ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ نیگیٹو سینس میں کہہ رہے تھے، وہ ان کی چغلی والی بات، ایسا کچھ نہیں. وہ بول رہے تھے کہنے کا مطلب اتنا زیادہ سخت ہیں اپنے لیے، تو اتنا زیادہ سخت ہے وہ نا دوسرے پہ اپلائی کریں گے تو ایسا کہیں پریشانی والی بات نہ ہو، اس سینس سے. یہ صحابہ کا وہ جو ہے نا بھائی آپ نے بالکل کلیئر رکھنا کہ صحابہ کوئی برے مزاج والے تو بالکل ہی نہیں. ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ کو تو سوچنا بھی نہیں، کبھی خیال بھی نہیں لانا. تو یہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ نہیں ایسے نہیں، ذمہ داری ہو جائے گی جب ان پہ خلافت کی تو ان کا مزاج تھوڑا سا دبے گا انشاءاللہ. تو جب یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، چونکہ خلیفہ اس وقت تو حیات تھے نا، ابو بکر حیات تھے، تو دیکھا کہ بھائی خلیفہ کا یہ فیصلہ نہیں، مشورہ تھا، فیصلہ نہیں، خلیفہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اگلا کون جو ہے نا یہ خلیفہ بنے گا، تو مشورہ دیا تھا. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ظاہر بات ہے وہ خلیفہ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ عقل رکھنے، سمجھ آ رہی، تو بولیں کہ نہیں بھائی ٹھیک بات بول رہے ہیں کہ ہاں جب بوجھ پڑے گا نا خلافت کا تو وہ سمجھ آئے گا ان کو. تو سارے صحابہ جو ہے نا آپس میں پھر ایگری ہو گئے کہ عمر کو چن لیا جائے اگلے خلیفہ کے طور پہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد انتقال ہو گیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ نظام اللہ کی طرف سے تھا. اب عمر جو ہے یہ بنے ہیں جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو
عمر کی شخصیت ہی جو ہے نا سخت والی، تو وہ تو شخصیت کے ساتھ جب کوئی چیز ہوتی ہے لنک تو وہ ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو پھر سختی کا جو عالم ہے ان کی زندگی میں، وہ خود اپنے اوپر جو ہے نا اتنے سخت تھے، اور وہ ساری جو چیزیں، تو یہ عمر کی سختی تھی قسم اللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں تھی، عمل کرنا اور سازش کرنا تو دور کی بات. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ جو ہے نا ٹائٹ ہونا اور یہ جو سخت ہونا اتنا ضروری ہوتا ہے نا کہ آپ کو مطلب ہم کیا ہی بولیں، اگر آپ نرم ہو جائے گا نا، جہاں پہ نرم ہونا وہاں پہ تو نرم ہوں گے ہی. وہاں تو عمر بھی نرم ہو رہے تھے، ایسے نرم ہوتے تھے کہ آپ کو واقعہ بس آ رہا، ابھی سن لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہی ٹاپک ہو رہی ہے نا. تو وہ ایسے نرم ہوتے تھے کہ بالکل کچھ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک انسان سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں سخت ہوئے تو پھر وہ خلیفہ کا مزاج پورا ایک دم کوئی ہو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خلیفہ کے طور پہ نہیں بول رہے ہیں، ہم اللہ کی مطلب ایز اے وائس رائے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر تو یہ جو ہے کیا نام ہے سختی جو ہے نا بہت ضروری. بعض دفعہ جب ہے نا جہاں پہ سختی کے ساتھ لہجہ اختیار کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نرمی دکھا دیجیے گا نا تو پھر وہ ناجائز فائدہ اڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ظلم جو ہے نا وہ اور سر چڑھ کے بولتا ہے. ظلم جو ہے اس کی وجہ ہی بڑھنے کی یہی ہے کہ مظلوم جو ہے یعنی جس کا حق مارا جا رہا ہے یا پھر جس کو منہ نوچا جا رہا ہے یا جس کو برا بھلا بولا جا رہا ہے وہ کم از کم اپنی حق کی آواز نہ اٹھائے. یہ نہیں کہنے کہ آپ بد اخلاق ہو جائیے، اگلے کو جو ہے نا ایک ڈوب مارا ہے تو آپ 4 ڈوب ماریے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے. اور آواز کیسے اٹھانا ہے؟ جس طرح سے شریعت کہہ رہی ہے. اگر نرمی سے ہے تو نرمی سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ آواز جو ہے نا کس کے سختی کے ساتھ اٹھانا ہے تو آپ کو اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ عورت اور مرد بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ عورت کی آواز اور یہ وہ حق دیکھا جائے گا. وہاں پہ صرف لیول ایک ہوگا حق کا، ٹھیک ہے، حق کا لیول. تو آج بات سمجھ میں آئی؟ جو ہم آج کمنٹ آیا تھا اس کو ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے. کلیئر ہوا؟ تو بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو سخت ہونے کی اور بعض دفعہ نرم بھی، اور اسی کو الٹا کر دیں گے تو پھر وہ بھی غلط ہو جائے گا. نرم جہاں پہ ہونا وہاں پہ سخت، وہاں پہ جہاں پہ سخت ہونا وہاں پہ نرم، تو پھر بات ہی الٹا کر دیا، شریعت ہی کو الٹا کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ نرم ہونا ہے وہاں پہ نرم، اور جہاں پہ سخت ہونا ہے وہاں پہ سخت ہونا ہے. بالکل یہ سختی والا جو مزاج دماغ میں بیٹھا لیا نا آدمی نے، یہ بد اخلاقی ہے یا پھر یہاں پہ نہیں تھوڑا سا یہ چل جاتا سولو کر دیتی تو یہ وہ کچھ نہیں، نتھنگ، ٹھیک ہے. اگلا انسان جو دعوت تبلیغ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا مزاج ہے، اس کو بھی پتا ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، اپ اینڈ ڈاؤنس وہ بھی دیکھ کے چل رہا ہے نا. ظاہر بات ہے اب انسان ہے، ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی ہم سے بھی، ٹھیک ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے کہ آگے چل کے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن میرے پاس عقل ہے یہ بھی تو ہم مانیں گے نا، ٹھیک ہے. وہ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. تو عمر کے ساتھ یہ معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ مزاج جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ برقرار رہا ان کی زندگی میں. تو بات ہو رہی تھی ہماری کہ آپ کو کن کن کے اندر کیا کیا کوالٹی ہو، یعنی مطلب کمی ہو جس پہلو سے ہم ان کو استاد کے لسٹ میں نہیں رکھیں گے. اب دیکھیں استاد کو لسٹ میں نہیں رکھنے والی بات کیا ہوتی ہے. استاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چلے ہم اس کو لاسٹ میں ایکسپلین کر دیں گے استاد والی بات. واقعات کی تفصیل چل رہی تھی، کیا نام ہے، بتا رہے تھے کہ آپ کو امام ابو حنیفہ کا واقعہ، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو وہ جو ہے نا انسان جو ہے نا جب حق آ جاتا ہے تو بھری محفل میں اگر وہ ناحق پہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کو کوئی بھی وجہ سے وہ جو ہے نا بیچارہ وہ انسان اچھا تھا، حق والا تھا، لیکن اب انسان ہی تھا، کچھ غلطی ہو گئی تو بھرے مجموعے میں معافی مانگ لیا، کیا ہو گیا، تھوڑا سا نفسی ذلیل ہو گئی نا، نفس ہوئے ذلیل، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، میرا ایمان میرا اسلام بچ گیا نا، میرے کو خود کو ذلیل کر کے ہم اپنے اسلام کی عزت بچا لیا، ٹھیک ہے. یہ سوچے آدمی ہم ذلیل ہو گئے، یہ نہ سوچے آدمی، ٹھیک ہے، میرا اسلام کو ذلیل نہیں ہونے دینا ہے اپنے وقار سے، اپنی عزت سے، ٹھیک ہے، اپنے کردار اور گفتار سے، یہ سوچنا ہے، ٹھیک ہے. اسی کو لے کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تو زندہ مثال ہیں کہ آپ کو علی ابن ابی طالب کا ایک معاملہ آ گیا تھا کہ کیا نام ہے ان کا، پتہ نہیں کیا تو چوری ہو گیا تھا جی، یاد نہیں آ رہا، دیکھیے پتہ نہیں کیا تو وہ چوری ہوا تھا، کچھ گھوڑے میں باندھتے تھے، کیا تو کہتے ہیں اس کو، بہرحال کوئی بھی چیز کوئی سامان چوری ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ مل گیا یہودی کے گھر سے، اور یہودی ہی چوری کیا تھا، یہود نے ہی چوری کیا تھا، یہودی کے گھر سے ملا. اب وہ معاملہ ہے کہ آپ کو گواہ کے طور پہ جو ہے نا بولا گیا کہ لاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا جا کے مطلب قاضی کے سامنے معاملہ رکھا کہ ایسے سے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈال دیا تو کچھ معاملہ ہوا تھا. تو خیر بہرحال علی کے سپورٹ میں یعنی گواہ کے طور پہ بولا کہ آپ جو ہے نا اپنی بات کہہ رہے ہیں نا، اے علی آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں نا، آپ اس کی بات کی تصدیق کے لیے گواہ دو لائیے. اری بات سمجھ میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی ہوگی، مطلب ہم بات کو چھوڑیے نا، مطلب جو بھی بات ہوگی اس کو چھوڑیے، مین پوائنٹ جو بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ وہ سمجھیے گا کہ قاضی کے پاس ایک معاملہ گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی سی بات ہے، ٹھیک ہے. قاضی نے کہا کہ اے علی آپ کی بات کو ہم کیسے مان لیں،
ٹھیک ہے، آپ پہلے 2 گواہ لائیے، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو تصدیق جو کرے، جس نے سنا اپنے کان سے، جس نے دیکھا ہو اس طرح سے. تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے نا واپس گھر گئے اور پھر اپنے بچوں کو لایا. ٹھیک ہے، بچوں نے دیکھا تھا تو بچوں کو لایا یا بچوں کے بارے میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حسن حسین کو لاتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو قاضی نے کیا کہا کہ علی باپ کی شہادت یعنی باپ کی گواہی بیٹے کے ذریعے سے قبول نہیں کریں گے. کس کو کہہ رہے ہیں یہ قاضی صاحب؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کو کہہ رہے ہیں، داماد رسول. ٹھیک ہے، کہہ سکتے تھے نا کہ آپ داماد رسول ہے، بس آپ جو کہہ رہے ہیں بس وہ نہیں بھائی ہم آپ کی توہین ہو جائے گی ایسے ویسے. لیکن وہاں تو شریعت تھی، وہاں تو حق کا جاننا تھا. حق اور باطل کا کوئی لیبل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں انتقال سے پہلے کہ اے فاطمہ یاد رکھو، تیاری کر لو اپنے اعمال سے، یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہو تو بخشش ہو جائے گی آخرت میں، ہم تمہیں بخشوا دیں گے. اپنا عمل جو ہے انسان کو سب کچھ کرائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ دیکھیں امت پناہ آخری سانس تک کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کر کے جو ہے نا وہ آپ گئے. اور آپ علماء کرام ہو کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ بس حجت ہو گئی، میری بات جو ہے اس کے آگے کسی کی نہیں سنے. یہ کہاں کا ہے یار؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کو چھوڑ دیں، اہل البیت جو تھے ان مطلب کہ جو قریبی رشتہ دار، وہ تک جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے. دنیا نے سمجھا ہے انہیں لیکن اب وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے سامنے بس عاجز ہیں کہ یا اللہ بس تیری جو ہے نا حمد و ثنا ہے، ہم تو بس تیرے مطلب کہ بندے ہیں، اور جو ہے نا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل بس قبول کر. یہ والا نیچر تھا. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پہ وہ نا پھر بچوں کے سے نہیں لیا، گھر کے نا لوگوں سے، افراد سے نہیں لیا گیا، صرف اس لیے کہ جان رہے تھے وہ قاضی ایسا نہیں تھا کہ شک کر رہے تھے کہ ان کے جو ہے نا بچے نا جھوٹ بولیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں. یہ بات تھی کہ کہیں شیطان کو موقع نہ مل جائے، دنیا یہ کہے گی کہ علی کے گھر کے والے تھے تو سپورٹ تو علی کا ہی کرتے. ٹھیک ہے، سپورٹ تو علی کا ہی کرتے. تو پھر دوسرے گواہ کو لایا گیا، پھر اس طرح سے معاملہ سالو ہوا ہے. دیکھیں کہ کہاں کہاں جو ہے نا لوگوں نے اپنے آپ کو حق کے واسطے ذلیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، حق کو اپنے جو ہے نا اگر اپنے آپ کو جو ہے نا ذلیل کرنا رہا، بھرے مجمع میں ذلیل کیا ہے. اور کوئی ایرے غیرے لوگوں نے نہیں، وہ لوگوں نے جو رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے نوازے گئے، اللہ نے انہیں لقب دیا. ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہو رہا تھا؟ اب سیکنڈ واقعہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ کیا نام ہے، جب ان کا دور آیا تو وہ یہ ہوا کہ لوگ جو تھے وہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، عورت کو جو دیا جاتا ہے شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو دیا جاتا ہے مہر جو ہوتا ہے نا، مہر، تو وہ مہر جو تھا نا وہ کیا نام ہے زیادہ لینے والی بات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ زیادہ لیا جا رہا تھا، مطلب زیادہ دیا جا رہا تھا، سوری دیا نہ جاتا ہے جی، ہم بھی بیوقوفی ہیں، تو دیا جا رہا تھا، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ مہر دینے کا رواج ہو گیا تھا ایک طرح سے. تو عمر نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو نام ہی لینے سے، علی اور عمر کا نام لینے سے میرے کو اتنا اندر سے سکون آتا ہے نا، بہت اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کاش یہ لوگ حیات ہوتے، اللہ سب کچھ اپنا بیچ باچ کے جاتے اور دکھاتے اپنا غم کہ اللہ امت کو کیا ہو گیا. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، ایک جب ہے نا شکایت آئی ہوگی عمر کے پاس، دیکھیے ایسے سے معاملہ ہوا ہے کہ وہ نا بہت زیادہ دین مہر مانگ رہے ہیں، اس طرح سے کچھ معاملہ ہوا ہوگا، کوئی شکایت آئی ہوگی خلیفہ کے پاس. خلیفہ کو طیش آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو طیش آیا، گئے اور خطبہ دیا کہ اے لوگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ دین مہر دیا جا رہا، تو ایسا ہے کہ ہم جو ہے عمر آج سے فکس کرتا ہے 400 درہم. ٹھیک ہے، اللہ کو یہ بہت یہ لگتا ہے یا اللہ کیسے اللہ والے لوگ تھے وہ لوگ. 400 درہم خطبہ دے دیا اور اس کے بعد مسجد سے ممبر سے اتر کر جانے لگ گئے. راستے میں ایک عورت نے جو ہے نا ٹوکا انہیں، قریشی عورت تھی، اس نے ٹوکا کہ اے عمر، یہ فتویٰ کہاں سے لایا تم نے؟ تم اپنی من کے منطق چلاتے ہو. اور پھر بولا کہ کیا غلطی کہہ دیا، مطلب اکبکا گئے عمر رضی اللہ عنہ، یہ نہیں کہ تیش میں آ گئے کہ ہاں ہم خلیفہ، تم کون ہوتی ہو، یہ وہ پورا لڑائی جھگڑا. بولے کیا ہو گیا؟ تو پھر بولا کہ تم نے کہاں سے یہ دلیل لائی ہے کہ تم جو ہے وہ مہر کو اس طرح سے روکو گے، اس طرح سے کم کر دو گے اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، تو بولا کہ ہمیں تو اللہ نے دلوایا ہے. تو بولا کہ تم کہاں سے یہ بات کہہ رہی ہو کہ تمہیں جو ہے نا اتنا مہر زیادہ چاہیے، کیسے، کہاں سے؟ تو وہ جو ہے نا عورت نے فوراً سے دلیل دیا، وہ اس نے جو استدلال کیا وہ سورہ نساء کی آیت سے کیا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. تو جب یہ عمر کو، جب ہم آپ کو اس کا ترجمہ سمجھا دیں، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. ٹھیک ہے، فلا تأخذوا، کچھ واپس نہ لینا. ٹھیک ہے،
تم اسے بہتان لگا کر صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کھلا گناہ کرو گے واپس لے کے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ جو ہے نا فرما رہا ہے. اب یہ عمر کو جب یہ آیت پتہ چلی تو وہ ایک دم دنگ رہ گئے. مطلب ایسا لگا کہ جیسے کہ عمر کے اوپر جو ہے نا ابھی یہ آیت کا نزول ہوا ہے، فوراً سے جو ہے نا پلٹے پاؤں اسی وقت مسجد میں گئے ہیں. اور یہ عورت نے جب یہ آیت پڑھا اس کے بعد بولا اللہ تو ہمیں اپنے شوہروں سے اتنا زیادہ دلوا رہا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہیں، ایک لفظ نہیں کہا، قسم اللہ کی، واپس اسی پلٹے پاؤں جو ہے نا مسجد میں گئے اور دوبارہ خطبہ دیا کہ اے لوگوں، عمر کے سامنے ایک ایسی قریشی عورت نے یہ بات کہی ہے اور اس کی بات بالکل درست ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا، کیا فرمایا، سب کچھ بتا کے اس کے بعد بولا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. لوگوں، اللہ نے تمہیں جو ہے نا حکم دیا ہے کہ تم نا دین مہر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہو. اس کے بعد پھر پتہ ہے کیا جملہ کہا، اللہم اغفر عن کل الناس افقہ من عمر، کہ اللہ مجھے معاف کرنا، کل الناس تمام انسان افقہ من عمر، عمر سے زیادہ عقل رکھتے، عمر سے زیادہ فتویٰ پتہ ہے انہیں، عمر سے زیادہ انہیں فقہی مسائل پتہ ہیں. وہ عمر جو اتنا پوری ٹیریٹری کا کہاں تک بڑھا ہے، کہاں تک جو ہے نا اسلام کو پھیلا دیا، وہ عمر کی عاجزی انکساری کا عالم دیکھیے. وہ کیا تھی، وہ علماء کرام میں سے، علماء کرام تو یہی لوگ تھے، سب سے زیادہ تو انہی لوگوں نے جو ہے نا علم سیکھا ہے. ان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا بتائیے؟ کہ آپ کو امت میں سب سے بڑی شخصیت ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد مقام کس کا ہے صحابہ میں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. عاجزی انکساری کا عالم دیکھیے. اور اس کے یہ بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف بات ایکسیپٹ نہیں کیا کہ قریشی عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے، نہیں، اپنے آپ کے اپنے نفس کو ذلیل کیا لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں. اللہم اغفر عن کل الناس افقہ من عمر، اے لوگوں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اور اس کے بعد تعریف کیا، یعنی اس عورت کی تعریف کی کہ واہ ماشاء اللہ، یہ عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ جاننے لگ گئی ہیں، ماشاء اللہ دین کا اور قرآن کا یہ ان کا علم مجھ سے بھی زیادہ، عمر سے بھی زیادہ ہے. اے عمر تجھے کچھ نہیں پتا، اپنے آپ کو یہ کر رہے ہیں. تو یہ عالم ہے، یہ عاجزی انکساری کا عالم ہے. وہ صحابہ جن سے آپ دین سیکھا، وہ صحابہ جس سے آپ جو ہے نا یہ عالمیت کا پورا کورس رکھے ہوئے ہیں، کس کی بات سن رہے ہیں؟ کس کی سنت اور کس کی ساری چیزیں؟ یہ سنت آئی کہاں سے؟ یہ کہاں سے آ گئی ساری چیزیں؟ یہ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ انہی لوگوں نے سے تو بولا، وہی لوگوں نے تو بولا، اور پھر وہ لوگوں نے جو ہے نا دوسرے کو بولا، اس طرح سے بولتے 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 ہمارے پاس آ گئی. تو وہ صحابہ کی جو ہے نا وہ شخصیت پہ جو عمل کرنا ہے وہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے عاجزی ہے ان کے ساری کا معاملہ ہے ان کا. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ کیا نام ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جو ہے نا کیا نام ہے خطبہ دے رہے تھے، تو ان کے اوپر کوئی چادر تھی، یمنی چادر تھی یا پتہ نہیں کون سی چادر تھی. تو کیا نام ہے کسی صحابہ نے، غالباً سعد بن ابی وقاص نے فوراً سے کھڑے ہو کر جو ہے نا بولا کہ اے عمر، آپ کی بات سنے انہیں نہیں، پہلے یہ بتائیے کہ چادر جو ڈالے ہوئے ہیں اس پہ مونڈے پہ، وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے؟ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں حال یہ ہے، اور آپ کے اوپر یہ یمنی چادر کہاں سے آئی ہے بھائی؟ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حجت بازی نہیں کی کہ ہاں ہم بتا رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں، نہیں، چپ ہو گئے. اس کے بعد بیٹے کو بولا، اشارہ کیا، عبداللہ کھڑے ہو اور جواب دو. عبداللہ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں یہ میں نے اپنی جو ہے نا اپنے پیسے سے خریدا ہے اور ابا جان کو جو ہے ہدیہ کیا. تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے اور بھی واقعات ملیں گے، بہت سارے واقعات، ٹھیک ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہیں کون ہے؟ یہ بہت بڑے، یہ بھی جید صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، غالباً یہ بہت بڑے صاحب، ان کا جو ہے نا مشہور جو ہے خالد بن ولید جو ہے نا مشہور ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے نا سپہ سالاری ان کے اندر بہت تھی. مطلب یہ جو ہے نا جس بھی اس میں چلے جاتے تھے نا، کیا بولتے ہیں اس کو جی، جہاد، جنگ میں، جس جنگ میں چلے جاتے تھے اس جنگ میں جو ہے نا وہ کیا ہوتے تھے، وہ مطلب جیتنا ہی جیتنا تھا، مطلب مسلمان جو ہے نا وہ جیتتے تھے. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا رہے ہیں اور فتح ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کریڈٹ دے رہی ہے. دیکھیں نبض کیسے پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی طاقت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن امت بہکنے کا دیکھیں نا پوائنٹ مل رہا تھا، ابلیس کو پوائنٹ مل جاتا. ٹھیک ہے، عمر نے دیکھ لیا، بھانپ لیا اس چیز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوراً سے بولا کہ وہ کمانڈر میں اب گئے ہوئے ہیں جنگ کے لیے گئے ہوئے، وہاں نے وہ تورت بھر میں پیغام بھیجا کہ کمانڈر چینج کرو.
कमांडर चेंज करो। अभी खुद ही पैगाम भेजा था कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना कमांडर रहेंगे फलां जगह के, जाओ भाई जाके लड़ो, जाके वहाँ जो है ना जिहाद करो। फौरन से दूसरा पैगाम आया कुछ ही दिन के बाद कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको क्या कर दिया, माजूल कर दिया, आप कमांडर में नहीं रहेंगे, ठीक है, आप जो है ना नॉर्मल फौजी बन के आप है ना लड़िए, लेकिन कमांडरशिप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट जो है उम्मत आपको दे रही है, जो कि देना किसको था, अल्लाह को देना था। ये लोगों का जो है ना तवक्कल हो गया कि खालिद जो रहेंगे, बड़ी बहुत हिम्मत मिल गई, खालिद आ गए ना, बस हिम्मत मिल गई कि आप जो जंग जो है जीत लेंगे की, ठीक है। तो ये जो है ना ये चीज़ जो है ना ये गलत है, ठीक है। तो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मतलब थोड़ी देर के लिए लगा, एहसास हुआ, तो वो जो है ना फिर उसके बाद डिस्कस किया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि ये ऐसे आपने क्यों किया। फिर जब बताया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला खुश हुए, बोले हाँ बिल्कुल ठीक किया आपने, ठीक है। और दूसरा कोई रहता, हम लोग जैसा आदमी रहता तो तुरंत लड़ने लगता, ठीक है। तो इस तरह से मामला। उसी तरह से एक और वाक़या जो है ना बहुत ज़्यादा क्या ही बोले, उस वाक़े को तो मतलब हम हमेशा याद रखते हैं ताकि अपनी औकात याद रहे हमको, कि आपको क्या नाम है ये जी कौन से साहबी हैं, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता है आपको, सहाबा इकराम के बारे में आप जब पढ़ेंगी ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ज़्यादा ये जो है ना दीन को अपनी जो है ना कुछ भी नहीं समझते थे, अपने आप को कसम अल्लाह की कुछ भी नहीं समझते थे। हमसे अगर कोई पूछता है ना कि सहाबा का डिफिनेशन बताओ कि सहाबा किसको कहते हैं, हम बोलते हैं कि हम सहाबा का डिफिनेशन बाद में बताएंगे, सबसे पहले एक वर्ड से उनको जो है ना हम समझाना चाहते हैं आपको, और वो है दीवाना। मेरे सामने उनके लिए जो वर्ड है ना वो दीवाना है। वो दीवाने थे, वो दीवाने थे आखिरत के, वो दीवाने थे अपने नबी के, ठीक है। कुछ नहीं देखते थे, क्या हम, क्या मेरी वो मेरी इज्जत और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, और क्या वो दीन के आगे कुछ नहीं की, ठीक है। तो वो जो है ना ये क्या बोलते थे, किनका नाम लिया, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला, बहुत बहुत जय्यद साहबी, बहुत जय्यद साहबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मानते थे इनको कि हम क्या बताएं। ये जो है इनका इंतकाल जो हुआ है, इनका इंतकाल भी बड़ा दर्दनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेशन गोई कर दी थी, उसी तरह से मामला हुआ इनका। तो बहरहाल तो ये अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला, जाहिर बात है तरबियत हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि कभी शैतान बहका भी दे। साहबा जो है ना तरबियत में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन मुमकिन था कि शैतान कभी मौका मिल गया तो बस वो सनकने वाली बात करवा देता था, कहीं कहीं पे हो जाता था। तो ऐसा नहीं समझेंगे कि साहबा इकराम जो है ना वो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कर दिया तो वो जो है ना उसके बाद कुछ नहीं होता था, होता था। इससे मतलब ये नहीं है, मेरा नियत आप समझ रही हैं कि हम डिग्रेड करना नहीं चाहते साहबा को, हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान थे साहबा, ठीक है। तो मामला ये हुआ कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को जानती हैं आप लोग, बिलाल, हज़रत बिलाल को तो सब कोई जानता है रज़ी अल्लाह तआला, उनका तो मशहूर है, ठीक है। वो काले थे ना, रंग काला था उनका, और वो हबशी गुलाम थे, ठीक है। तो ये जो है ना ये इन्होंने भी जो है ना शुरू में स्टार्टिंग में इस्लाम लाया, ठीक है। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने जो है ना क्या हो गया, क्या नाम है, उन्हें किसी बात पे जो है ना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को ये बोल दिया, काली माँ के बेटे, किसी बात पे कह दिया होगा, अब इंसान ने बोल दिया कि मतलब हो गया, शैतान जो है ना काम खेल कर गया। तो क्या नाम है, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो ना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने बदले में जवाब नहीं दिया, सिर्फ रोने लग गए। उनको एहसास हो गया अंदर से, भाई जाहिर बात है इंसान एक काला है, एक तो बेचारा वो खुद ही एहसास कमतरी का शिकार है कि हम काले हैं, भले से ईमान जो है उसका ये मतलब मजबूत है कि वो शिकवा शिकायत नहीं कर रहा, अल्लाह के फैसले पर राजी, लेकिन एक होता है ना एहसास कि भाई हम काले हैं, ये वाली बात, ठीक है। तो वो और फिर उस तरह से बोल दिया, तो एहसास कैसे नहीं होगा, बहुत एहसास होगा, भाई साहबा है क्या मतलब कि एहसास नहीं होगा, एहसास हुआ, ठीक है। रोने लग गए, जब रोने लग गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बिलाल क्यों रो रहे, आंख में आंसू। तो उसके बाद बोला ये अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे हुआ, अबू ज़र ने इस तरह से कहा, बस इतनी बात कही और कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र को बुलाया, उसके बाद बोला तुम मेरे रहते हुए इस तरह से जहालत पे अपने तुम लोग उतरोगे, तुम मेरे रहते हुए जाहिल पने पे अपने वो जहालत को वापस लाओगे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सुना है, और उसके बाद काटो तो खून नहीं, अबू ज़र को इस तरह से लग रहा, शॉक मार दिया कि मेरी जहन्नुम मेरे सामने खड़ी हुई है ऐसा। अब फिर उसके बाद जो है जमीन में लेटे हैं, और लेट कर उसके बाद अपने गाल को जो है ना मिट्टी की तरफ किया है और बोला ए बिलाल पैर रख, मेरे मुंह पे पैर रख, और कसम अल्लाह की ये पैर को मत हटाना, मैं अपने जमीन से सर नहीं हटाऊंगा कि जब तक बिलाल मुझे माफ ना करे। ये होता था नफ्स को जलील करना, नफ्स को जलील करने में ही भलाई है, नफ्स को जलील करने में ही भलाई है। और उसके बाद जब देखा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ऐसा आलम है, उन्होंने सीने से गले से लगाया कि बिलाल ये अबू ज़र कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। फिर उसके बाद गले मिल गए, दोनों रो गए फूट फूट के। तो ये तो आलम है इस तरह से,
ٹھیک ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہاں، کس کا دین لے کے آئے بھائی؟ کہاں سے سیکھا دین آپ کو؟ جبرائیل نے تو آ کے نہیں بتا دیا ہوگا نا. یہ صحابی تو یہ سارے جو ہے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہی نے اتنی محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کیا لوگوں کے سامنے اور اپنے دین کو بچایا اور حفاظت کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں پہ کس طرح سے کس مقام پہ جو ہے نا اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کے چلتے کیا کچھ نہیں کیا، کیا قربانیاں نہیں دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم جو ہیں خطا کار ہیں اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو التوابون، واپس پلٹ آئے. ٹھیک ہے، اپنی بات کو مان لے. بھرے مجمع میں مانے تو زیادہ اچھا ہے. پتہ ہے کیوں؟ بھرے مجمع میں انسان بولنے سے اس لیے ڈرتا ہے، نفس کو جو ضلالت ہے نا برداشت نہیں ہوتی، نفس کو ضلالت برداشت نہیں ہوتی. اور قسم اللہ کی نفس کو جتنا ذلیل کیجیے گا نا اتنا زیادہ عزت دے گا اللہ پاک، اتنا عزت دے گا. ہم الٹا سمجھتے ہیں کہ نا چھوڑ دو نا، پردے میں معافی مانگ لیں گے. نہیں، قسم اللہ کی جتنا سامنے اپنے گناہ کو اشکار نہیں کرنا ہے. جیسے کوئی گناہ ہو جاتا چھپ چھپا کے تو اس کو بھی بتانا نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھرے مجمع میں کوئی غلطی کیا نا تو چھپ کے معافی نہ مانگے، پھر بھرے مجمع میں سب کو اعلان کرے کہ تاکہ احساس ہو، تاکہ نفس بھی ذلیل ہو کہ آئندہ اگر کیا نا تو 100 بار سوچنا. اپنا نفس جو ہے اس وقت ہے نا، آپ نفس کو پٹی سبق سکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ آئندہ دوبارہ اگر کبھی خیال بھی آئے گا نا تو 100 بار سوچنا منہ سے بولنے سے پہلے. سمجھ آ رہی بات؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سبق دے رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے، پھر لوگ بھی آپ کو گلے ملائیں گے، لوگ گلے ملائیں گے. یہ نہیں سوچے کہ آپ ہے نا وہ ذلیل ہو جائیں گی، ہرگز نہیں. ایسی عزت دے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ، ایسی محبت اور بیٹھا دے گا لوگوں کے دل میں کہ آپ ہے نا پھر بولیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا آزما کے. ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود کا جو معاملہ ہوا ابھی، انہوں نے جو اگر معافی مانگی تو کیا ہو گیا؟ ان کی عزت میں کمی آ گئی، لوگ اور بھی زیادہ ان سے محبت کرنے لگے کہ دیکھو کتنے عاجزی ان کے ساری ان کے اندر، کہ دیکھو بھرے مجمع میں معافی مانگ لیا، اپنے آپ کو نا اکڑنے والی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علماء حق کی پہچان ہے، یہ علماء حق کی پہچان ہے. تو علماء سو جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ بالکل تڑنگ جائیں گے، وہ لڑنے لگ جائیں گے، وہ کیا کیا کرنے لگ جائیں گے کہ بس نہ چلے تو مار پیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے معاملہ. تو ایسے یہ جو ہے نا، یہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ ڈسکوالٹی ہے، یہ غلط بات ہے. اور اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرے گا تو پھر ہم اس کو ایز اے کم سے کم استاد کے لسٹ میں نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ یا اللہ، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات. تو یہ جو ہے نا مطلب ہم خاص طور پہ ایسے لوگوں سے اٹھایا ہے جو ایک دم مطلب امت کے جو ہے نا ٹاپ لسٹڈ لوگ تھے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ٹاپ لسٹڈ لوگ کے معاملات تھے. ٹھیک ہے، ان کے نیچے جو ہے وہ تو پھر سمجھ لیں آپ کہ ان کے تو ان کے بعد ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو جہاں جس بھی آپ کو مطلب ہم کیا ہی بولے کہ جو بھی جس طرح سے بھی خیر کا کام کر رہا ہے نا، آپ ہے نا اس کو ہے نا ویلکم کریں. ٹھیک ہے، بات یہ جو ہے ہم یہاں پہ آپ کو بول رہے تھے کہ استاد والی جو بات کہ استاد کس کو سمجھنا ہے، اس کو کس کو نہیں، تو ہم استاد کو ذرا سمجھا دیں کہ یہ استاد کیا استاد. یہ بھی بات آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی کوئی ایک ورڈ بھی سکھا دیتا ہے تو وہ بھی اس معاملے میں استاد ہے. بات سمجھیے گا، یہاں پہ استاد سے مطلب یہ ہے کہ آپ پراپر پوری شخصیت اپنی بنا رہی ہیں. آئی بات سمجھے، پورا دین سیکھ رہی ہیں، ان سے تمام چیز لے رہی ہیں. ایسی چیز کو نا آپ نے کیا کرنا، پھر ٹھوک ٹٹا کے انسان کو سمجھ کے ذرا سا اس کو پھر سلیکٹ کرنا، اسی سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں بھی یہ سوچ کے چلنا ہے کہ یہ بھی انسان ہے، ممکن ہے ان سے بھی غلطی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اس طرح سے یہ نا وہ جو ہے نا استاد جو ہوتا ہے وہ صحبت ہوتی ہے انسان کی، اس میں ٹچ میں رہتا ہے نا استاد سے، اس کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اس صحبت ہوتی ہے ایک انسان کی. اور ایک یہ ہو گیا کہ بھائی کہیں بھی انسان کسی کے ساتھ بھی بیٹھے تو تھا بہت برا انسان لیکن کچھ اچھی بات بول کے چلا گیا تو ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات سن لیں گے، اس کی اچھی بات اس کی مان لیں گے. ٹھیک ہے، ہاں، لائف لانگ پروسیس. تو آپ استاد جو ہے نا، ہم آپ کو دیکھیے بات جو ہے نا ہم آپ کو سمجھا رہے تاکہ نا ابلیس کو پھر موقع نہ مل پائے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر کسی کو اپنے لیے چوز کر لیا کہ بھائی ان کے راستے میں جو ہے نا یہ جو ہے نا مطلب بندہ ایک دم ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر دیکھا ہے، بہت ساری کوالٹی ایسی زبردست ہے کہ ان کو چھوڑیں گے تو ہم نقصان ہو جائے گا میرے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے ان کو جو لے کر چلے یہاں، آپ سن رہی ہیں ان کو. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں کریے، پلس دماغ میں یہ بھی رکھنا کہ انسان ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی ان سے اختلاف بھی ہو جائے، یہ دماغ میں رکھنا ہے ضرور. سمجھ آ رہی بات؟ جو ان کو استاد چوز بھی کر لیجیے گا تب بھی دماغ میں رکھنا ہے یہ نیگیٹو، ارے بدزن نہیں ہونا ہے لیکن سوچ کے چلنا کہ انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور پھر آپ کو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک وہ ہوا کہ چلتے پھرتے کوئی نہیں بتا دیتا، کسی سے سیکھ نہیں مل جاتی ہے، چلتے پھرتے سیکھ مل جاتی ہے نا، چلتے پھرتے سیکھ مل جاتی ہے نا. ہاں، تو وہ ان سے بھی لے لینا اچھی بات، لیکن ان کو استاد کے طور پہ جو نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کو سننا،
हर वक्त इनको सुनना, ठीक है, वो बात नहीं करना है, वो बात नहीं करना। ऐसा नहीं कह रहे कि हम आपको कि कोई बात ही नहीं सुनना है किसी की। भाई चलते फिरते किसी से अच्छी बात सुनने के लिए मिल गया तो हाँ भाई, हक कहीं से भी मिल जाए सुन लेना है, हक कहीं से भी हो जाए मिल जाए मान लेना है, ठीक है, चाहे वो आपके अपोजिशन से ही क्यों ना मिल जाए, आपके दुश्मन से ही क्यों ना मिल जाए, आपसे छोटे से क्यों ना मिल जाए, ठीक है। हाँ, ये एक प्रॉपर उस्ताद जो होते हैं, जिनको कहते हैं भाई हम इनसे पूरी चीजें सीखा है, इनसे जो है ना इनकी हर बात को सुना है, ठीक है, वो भैया आपको तो भाई ठोक ठिठा के समझ के लेना होगा भाई। वो जो है फिर हम ये नहीं हरगिज अपनी सजेशन थोप नहीं सकते भाई, सब कोई अपने अपने जो है ना इख्तियार रखता है, वो फ्री हैंड है सबको, लेकिन हम अपनी सजेशन यही देंगे कि फिर आप जो है ना वो प्रॉपर उस्ताद जो है ना ये क्वालिटीज के साथ जो है ना चूज करें, और जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है उनको जो फिर है उस्ताद की लिस्ट में एटलीस्ट ना रखें, उस्ताद की लिस्ट में नहीं रखें, ठीक है। हाँ, कभी आपको कहीं ऐसा मौका मिल गया कि उनकी कोई बात सुनने के लिए अचानक से सुनने के लिए मिल गई जो सही भी थी तो मान भी लेंगे, ये भी बात है। प्रॉपर उस्ताद की लिस्ट में कि हर वक्त उनका सुन रहे हैं, हर वक्त उनसे टच में, हर वक्त उनकी सोबत, हर वक्त उनके लिए जो मसला सच करना उन्हीं को सच कर रहे हैं, नहीं करना, ऐसा नहीं करना। आम आवाम को तो और भी नहीं करना है, क्योंकि आप ही बता दीजिए हम इसलिए मना कर रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए अभी आप ही मान जाइएगा ये बात क्यों मना कर रहे हैं। आप कोई मसला सर्च करती हैं, ठीक है, कोई मसला सर्च करती हैं, आपने बोला कि भाई ये मसला जो है ना पीरियड्स के टाइम कुरान पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर कोई भी मसला कि भाई कितने दिन का हैज होता है, लेट्स सी के नहीं समझ आ रहा, आपने सर्च किया मुफ्ती तारिक मसूद, फिर सर्च किया डॉक्टर इसरार, फिर सर्च किया कि मुफ्ती अकमल, फिर सर्च किया कि फैज सैयद, बहुत सारे को सर्च कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इनका भी सुना, उनका भी सुना, इनका भी ये वो सारी चीजें कर लिया, फिर आपका क्या हो गया, लास्ट में आप फैसले पे आई कि पगला गई। इंसान अक्सर पगला जाता है, मतलब फिर सोचता है यार ये कुछ बता रहे, ये कुछ बता रहे, ये फिर करें क्या, अल्लाह समझ ही में नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है? आप लोग पहले बताइएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ होगा पहले जैसे हुआ होगा। आम इंसान के साथ होता है, हम ये नहीं कह रहे कि है ना कोई इंसान जो है ना बहुत जब इल्म का लेवल हाई हो जाता है ना तो फिर इंसान को इजाजत होती है कि वो है ना सबका सुने, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा हो गई कि अब हम जो है ना किसी का भी सुनेंगे, हम है ना दिमाग ओपन करके सुनेंगे। लेकिन आम इंसान अभी सीख रहा है यार, उसको बस तुरंत हमें सबको सुनाने देंगे तो वो बेचारा गड़बड़ा जाएगा, वो गड़बड़ कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, समझ आ रही बात। इसीलिए आम इंसान को कतई इजाजत नहीं है कि वो जो है ना फिर सबकी सुने, ठीक है। फिर उसको है ना सजेस्ट किया जाएगा कि देखिए भाई हम जो है वो हम चूंकि इस स्टेज से गुजरे हुए हैं और बहुत परेशान थे हम भी, बहुत कंफ्यूज थे हम भी, फिर अल्लाह ने हमको समझाया और ये मामला हुआ, तो मेरे नजदीक भाई ये बेहतर लगे तो आप इनका सुन सकती हैं। बस सजेस्ट करेंगे, थोपेंगे नहीं, वो भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मुसलमान को भाई अच्छा मशवरा देना ये भी तो सुन्नत है ना, ये करेंगी, ठीक है। फिर उसे अच्छी अकल दें, फिर उसको अगर अच्छी अकल, भाई जाहिर बात है इखलास के साथ आया होगा तो वो आपकी बात मशवरे को मानेगा कि हाँ ठीक है भाई सुनते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। फिर वो आप पे भरोसा करेगा, आपकी ईमान पे भरोसा करेगा कि नहीं भाई ये मेरे खैर ख्वाह है, ये ना इनके पास नॉलेज, इनको सुना है तो अच्छा बताती हैं, मशवरा अच्छा देती हैं, तो इनकी बात को सुनते हैं, लेट्स सी, ठीक है। फिर ये चीज हो जाएगी। फिर आप है ना इल्म लेंगी ना जब सीखेंगी सब, फिर वो जो आप जिसने जो हम सजेस्ट करेंगे उनका जिस सुन लिया तो आपने उस पर अमल कर लिया, लेकिन क्या किया, साइड से आप भी सीखती चलेंगी, ठीक है, तमाम चीजें जानेंगी। फिर आपका लेवल ऑफ इल्म जब बढ़ेगा ना, जब आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये जो कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं और इनके अपोजिट वाले ये जो कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगी तो फिर आपको इजाजत होगी आप तमाम का सुने, तमाम का सुन के भी आप है ना फिर वो कंफ्यूज वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इल्म आ चुका है, रीजन के साथ आ चुका है, इल्म जो है रीजन के साथ आ चुका है, ठीक है। इसलिए आपका दिल एक ही बात पे ठुका रहेगा चाहे आप किसी का भी सुने। लेकिन शुरुआत के स्टेज में इल्म तो आता है, रीजन के साथ नहीं आता। फिर आपने वहां पे ना जोहर की नमाज जा रही है तो आपने जोहर की नमाज अदा करनी है, वहां पे आपने सवाल जवाब सेशन नहीं खड़ा कर देना है। आ रही बात समझ में? यही बात, ये मौजू आपको इख्तिताम पजीर हुआ किसका, वो लोग जिनके अंदर ऐसी खामी हो जिनको उस्ताद के लिस्ट में नहीं रखेंगे, यानी प्रॉपर एक जो लॉन्ग लाइफ जो है ना सोहबत होती है, जो इनका सारी चीजें सुन रहे हैं इनकी, वो करेंगे नहीं, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई बुरा से बुरा तर इंसान है, अगर कोई हक की बात बोल दे अचानक से सुन लिया तो भाई मान लेंगे भी, ठीक है। उस्ताद नहीं बनाएंगे, उस्ताद को भी वही बहुत सोच समझ के चूज करना है, ठीक है। आज की बात जो है वो समझ आई सारी, या इतने दिन से हम जो टॉपिक चला रहे थे ये सारी चीजें समझ आई? या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह की समझ आ गई। अब इसमें एक और बात, ठीक है, लास्ट बात, बस हम ये 2 मिनट और बस। अब आपको यहाँ पे सारी चीजें जब कर लेते हैं ना, जब सब चीज कर लेते हैं तो फिर आप जब हक पे आ जाती हैं, जो भी आपको भाई शरह सदर हो गया, आपको इल्म भी आ गया, आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद आप अब अमल कर रही हैं, आप दूसरे को भी बता रही हैं।
اب دوسرے کو بتا رہی ہیں تو جب عمل کر رہی ہیں تو مان لیجیے سپوز مثال کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے فور سپوز کہ آپ نے کچھ پکایا، بہت محنت سے پکایا، ساری چیزیں نا بہت آپ نے ایک دم مطلب دن بھر آپ نا بولا تھا کہ بھائی کیا نام ہے، ابا جان نے بولا تھا کہ بریانی بنا کے رکھنا، تو 2 بہن ہیں، تو ایک بہن کو جو ہے نا وہ زیادہ ماننے والی بات ہے اور ایک بہن کو کم مانتے ہیں، تھوڑا سا وجہ جو بھی ہو، لیٹس سی ایک بہن کو زیادہ مانتے ہیں، ایک بہن کو کم مانتے، ایک بیٹی کو زیادہ مانتے، ایک بیٹی کو کم مانتے، تو ایک بیٹی جو زیادہ ہے ان کو فون کر کے کہا کہ بیٹا تم ہے نا بریانی بنا کے تم لوگ رکھنا، ٹھیک ہے، ریڈی رکھنا، ہم 2 مہمان کو لا رہے ہیں، تو بولے ٹھیک ہے ابا جان. تو یہ ہو گیا. اب یہ جو ہے بیٹی جو کیا نام ہے جس کو زیادہ مانتے ہیں، اس نے جو ہے نا بیچاری پورا دن بھر کھٹ کے، اور وہ جو ہے نا جس کو کم مانتے ہیں، وہ کم ماننے کی بھی وجہ ہوتی ہے کہ کام نہیں کرتا آدمی، اس لیے کم مانتے، تو وہ جو ہے نا کام کچھ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا ساری چیز بیچاری کھٹ کھٹا کے بنا کے تیار کی، بہت اچھی بریانی 1 نمبر بنی، اور وہ سارا کریڈٹ جو ہے اس بہن نے جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے لے لیا، ٹھیک ہے، کہ ہم بنایا تھا، ایسے کیا تھا، وہ کیا تھا، ہم تو ایک دم تھک کے چور ہو گئے، یہ ساری چیزیں. تو کیا ہوگا، وہ جو بہن جس نے بنایا تھا وہ پنپنا جائے، غصے میں آ جائے، نہیں آنا ہے. یہی ہوتی ہے آزمائش، یہی ہوتی ہے آزمائش. اب یہاں پہ آپ کو اللہ آزمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا تھا یا ابا جان کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. یس، یہیں پہ صبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صبر آ جاتا ہے. اب آپ کو دماغ میں یہ بھی آئے گا کہ ابا جان کو خوش کرنا بھی تو بھائی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابا جان کو خوش کرنے کا حکم کس نے دیا، یہ دیکھیں نا، ٹھیک ہے. تو اصل وجہ کیا تھی، اصل وجہ اللہ تھی، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ آتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، دل بھی دکھتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی انسان پتھر نہیں ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن اس کو زبان سے صبر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تو اللہ کے لیے کیا، تم ہی کریڈٹ لے لو بھائی، دین کو فائدہ ہو گیا نا، میرے ابا کو مل گئی نا، میری خواہش پوری ہو گئی نا بھائی، بس اٹس اوکے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب حق والے علماء جو ہے نا حق بولیں، اور کریڈٹ کون لے لے، کریڈٹ کون لے لے، علماء سو لے لے کہ ہم بولا تھا، یہ ساری بات ہے نا. وہ ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے نیچر کا صحیح نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ جو ہے نا اپنے کریڈٹ سے لے لیتا ہے، کوئی بات نہیں، لے لو بھائی، ہم جو بیان بولا، ہم جو چیز دیا وہ اللہ کے لیے دیا، کسی بھی ذریعے سے امت کو سمجھ میں آ گیا نا، اٹس اوکے بس، ٹھیک ہے. میرا لیبل نہیں لگا، مت لگے کوئی لیبل، ٹھیک ہے، میرے رب کے پاس لیبل محفوظ ہے، میرے رب کے پاس میرا اجر محفوظ ہے. آ رہی بات سمجھ میں، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. یہ جو پوائنٹ پہ آ کے نا اچھے لوگ جو ہے نا، یہ پنک جانے والی بات ہو جاتی ہے نا، ایک دم مطلب غصے میں آ جانے والی بات. یہی ہوتا ہے صبر، یہی ہوتا ہے صبر. صبر آپ جہاں بھی چھوڑیں گی نا وہاں مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہی وجہ ہے کہ اخلاق کو بولا گیا کہ اخلاق کو درس دینا آسان ہے، عمل میں جب لاتا ہے انسان تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یار یہ تو ہم تو صرف دعویٰ ٹھوک رہے تھے اخلاق کا، ٹھیک ہے. اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو کتنا زیادہ مطلب مہنگی چیز ہے، ٹھیک ہے، ویٹی ہے، کتنا وزنی ہے. سمجھ آ رہی بات. تو یہ صبر اتنا بھی آسان نہیں ہے. صبر کا اجر جو ہے وہ ڈائریکٹ بولا گیا کہ بلا حساب کتاب کی جنت میں ڈالیں گے صابرین کو. اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے صابرین کو بلا حساب کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ان کا، ڈائریکٹ جنت، ٹھیک ہے. ابھی میزان بھی نہیں رکھا ہوگا، ترازو رکھا بھی نہیں گیا ہوگا. صابرین جو ہے نا ٹھک 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 جنت دروازہ کھولیے جی، تو ہم کیا، تو بھائی ہم صابرین ہیں، ٹھیک ہے. فرشتے خود حیران ہے کہ فرشتے کو بھی علم نہیں ہے، وہ خود حیران ہے، دربان پوچھ رہا آپ لوگ کہاں سے آگے منہ اٹھا کے، تو بھائی ہم صابرین ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں جانے دیجئے، ٹھیک ہے. تو صابرین کا معاملہ یہ ہے. تو بھائی اتنا بڑا اگر مقام اور اجر ہے تو کام بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آسان نہیں ہے، امپاسبل بھی نہیں ہے. شیطان یہاں پہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ آسان نہیں ہے یا تیسے نہ ہوگا، تم اس لائق نہ ہو، تم کو تو جلال آ جاتا، تم نہیں کر سکتے. سب کے اندر پوٹینشیل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. بس کیا ہوتی ہے، پریکٹس کرنا ہوتی ہے، ٹریننگ لینا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے پلیٹ فارم کریٹ تو اللہ تعالیٰ کر کے دیتا ہے، لیکن وہ جو نا شریعت پہ ڈھلنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو چیز پہ محنت کیجیے گا آپ کو وہ چیز آ جائے گی. ایک دن روٹی نہیں بنانے آتا تھا، چھوڑ دیا ہم کو نہیں آتا روٹی بنانے، تو بنا لیجیے گا. بتائیے وہ انڈیا کا نقشہ بن رہا تھا، آپ نے کیا کیا، بناتی گئی، پھر وہ ایک دن آیا کہ گول بننے لگ گئی. ایسے ہی تمام کام میں، صرف اخلاق میں نہیں، تمام کام میں آپ کوشش کرتی رہی گا نا، اٹھتی رہی گا، گر گیا اللہ پاک معافی، آئندہ نہیں کریں گے، اللہ پاک غلطی ہو گئی، ہم صبر کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ مطلب کہ پورے جو ہے آپ کو توبہ اخلاص کے ساتھ اٹھے، اللہ پاک میری مدد کیجئے، اللہ ضرور مدد کرے گا. گر رہی ہیں اٹھیے، ایک وقت آئے گا کہ چلنے لگ جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ دوڑنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ مقام آتا ہے، ٹھیک ہے. چھوڑ دیں گے اور ہے نا ہینڈز اپ کر لیں گے کہ بھائی آپ میرے سے نہیں ہوگا. خاص کر کے شیطان جو ہے نا نیکی کے معاملے میں کرواتا ہے کہ بھائی میرے سے نہیں ہوگا یار، بہت ہی مطلب ٹف جاب ہے. کوئی ٹف جاب نہیں ہے، ٹف جاب تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن ضمیر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے.
سمجھ آ رہی بات؟ انسان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. انسان کو اللہ نے صلاحیت ہی دی ہے کہ ہی کین ڈو ایوری تھنگ. جو بھی چیز اس کے، جو بھی پوٹینشیل اس کے اندر رکھا ہے، جتنا طاقت اور قوت رکھا ہے اس کے اندر بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کل شیء قدیر تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جتنا پاور رکھا ہے، جتنا ایکسیپٹ کرنے کا اور عمل کرنے کا، وہ جو ہے نا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ابلیس والی بات ہے. ابلیس دماغ میں ڈالے گا آپ کے کہ بھائی کیا تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو، سب سے ہو سکتا ہے، ممکن. ٹھیک ہے، ہاں کسی کے اندر جو نا بائی نیچر جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے نا آسان کر دیتا ہے، اور کسی کو جو ہے نا تھوڑا سا پروسیس کے ساتھ آسان ہوتا ہے. کسی کو ایک بار میں سمجھ میں آتا ہے، کسی کو 10 بار میں آتا ہے، لیکن ہم 10 بار کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو جائیں گے، صبر ہر جگہ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، پھر ایک دن آئے گا کہ صبر کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. صبر پوری ٹریننگ کے ساتھ آتا ہے، یہ نہیں کہ اچانک سے نا وہ جو ہے نا بس ہم صابر ہو گئے رہے جو ہے نا راتوں رات جو ہے نا ولی اللہ والی بات. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ خلاصہ کلام ہوا. آج یہ ٹاپک جو ہے کلوز ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ سارے پوائنٹس کو جو ہے نا آلموسٹ ہم کور کرنے کی تو کوشش ہی کیا ہے. اگر چھوٹ گیا ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ بلوا ہی دے گا. تو ایسا پوائنٹ اب بعد میں یاد آ جاتا ہے کہ یار وہ پوائنٹ چھوٹ گیا، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جو ہے نا یہ سننے اور کہنے والی جو بات ہے نا بہت آسان ہے یار. یہ بھی ٹف ہے تھوڑا سا، یہ بھی آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اس عمل کے کمپیئر میں بہت آسان ہے یار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کو خوش کر سکے، میرے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کر سکے، کلیجے کو ٹھنڈا کر سکے. آمین یا رب العالمین. چلے نہیں ہو جائے گا، وہ ہم سن رہے ہیں الحمدللہ، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کے لیے پریشان نہ ہو. بس اللہ ہدایت دے سب کو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دہشت سے مولا بچا لے ہمیں، ہے مصیبت میں مالک نکالے ہمیں، پستیوں میں گرے اٹھا لے ہمیں، کون تیرے سوا اب سنبھالے ہمیں، کون تیرے سوا سنبھالے ہمیں. تیری رحمت کا ہے ہر گھڑی آسرا، ہے میری